اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب رائچ آفیشیل اور میں مطلوب رائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، بے شمار خبریں، بے شمار تبصرے، تجزیے، معلومات، انفارمیشن آپ کے لیے روزانہ لے کر پیش ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کچھ بتانا یا علم کے متعلق آگاہی حاصل کرنا یا علم کی آگاہی کو شیئر کرنا آگے احباب تک، یہ ایک فریضہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو فریضہ سمجھ کے ہی ادا کرتے ہیں، جس میں آپ کے تعاون کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ جناب، آج ہم بالکل اس پہ بحث کریں گے، اب تک معلومات پہنچائیں گے کہ ڈیجیٹل میڈیا اور یہ اسپیشل سوشل میڈیا کا مس یوز، اور اس نے پاکستان، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، یا آپ یوں سمجھیے کہ بر صغیر کے اس معاشرے کو، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، جس میں بھارت بھی شامل ہے، جس میں افغانستان اور پاکستان بھی شامل ہے، ہمارے معاشرے کو بے شمار بدعتوں سے، بے شمار خرافات سے روشناس کرایا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ آج قوم کو وہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے، آج قوم وہ سب دیکھ رہی ہے کہ جس کا کبھی ہم نے خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں ثنا یوسف، ایک معصوم لڑکی، وہ جس کو شوق تھا یہ قدرتی مناظر، اور بعد ازاں ساری طرف سے اس کے یہ دنیا وٹنس بھی ہوئی، گواہیاں بھی آئیں کہ وہ چھوٹی لڑکی نہیں تھی، اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ٹک ٹاک بناتی تھی۔ پھر ایسا پاکستان کے دیہات میں بھی اکثر ہوا۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کو 2 بچوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ حافظ آباد میں ایسے واقعات ہوئے، لال پور میں ایسے واقعات ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو ہے خرافات، یہ ٹک ٹاک، یہ ڈیجیٹل میڈیا، یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ہم نے نیگیٹیوٹی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اس کا استعمال ہم نے صحیح نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میڈیا کو، اس انفارمیشن کو، ان معلومات کو مثبت، صحیح اور علم کے طور پر سیکھا اور کیا، وہ قومیں آج آئی ٹی میں ترقی کر کے چاند، ستاروں، مریخ تک پہنچ چکی ہیں، اور مزید پہنچنے کی جستجو میں ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی علم کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو ہم تو اس کو فقط یہی علم سمجھ کے بیٹھ گئے کہ BBC اردو سروس کی ایک رپورٹ تھی کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب اور پنجاب کے ایک انتہائی دیہی علاقہ، دیہات، چک وغیرہ میں، یعنی ادھر ملتان کی طور جو لاہور کے درمیان ایریا، یہاں کے کسی گاؤں کے، ایک دور افتادہ گاؤں میں یہ حال ہے کہ اس گاؤں کا ہر خاندان، ہر فیملی ٹک ٹاک سے وابستہ ہے اور یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ اس سارے دھندے میں پڑنے سے پہلے کوئی سینکڑوں ہزاروں نہیں کماتے تھے، ہزاروں شاید کماتے ہوں گے بیچارے، لیکن انہوں نے کبھی لاکھ کا لفظ نہیں سنا تھا۔ آج وہ
پراڈو گاڑیوں کے مالک ہیں. پورے گاؤں میں ہر فیملی، ہر فرد لاکھوں روپیہ روزگار. پورا گاؤں، چھوٹا سا گاؤں ہوگا، 1000 1500 2 کی آبادی ہوگی، لیکن پورا گاؤں ہی اس دھندے سے وابستہ ہے. اور بھی دیکھیں، لاہور میں آپ کسی مال پہ چلے جائیں، آپ کسی پولیس آفس میں چلے جائیں، آپ بینک میں چلے جائیں، آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیں، بس اسٹینڈ پہ چلے جائیں، آپ کو جناب ہر دوسرا بندہ موبائل فون لیے ایسے کرتے آپ کو نظر آئے گا. اور وہ کہتا ہے کہ میں یار پا کے بنا کے پا کے سٹ دینا اگوں، اللہ دی مرضی، چل گیا تو چل گیا، وائرل ہو گیا تو پیسے نہ ہویا تو میرا کی جانا ہے. یعنی اس اصول پہ کار فرما ہو کر وہ جناب اس دھندے سے منسلک ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ. تو وہ جناب اب حالات یہ ہیں پاکستان کے کہ لوگوں نے یہ اب سوچنا شروع کر دیا ہے، متعدد فیملیوں نے، کہ بچے کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے، بچے کو لکھانے کا کیا مقصد ہے، بچے کو تعلیم دلوانے کا کیا مقصد رہ گیا. جب بچے نے ٹک ٹاکر بن کے زیادہ پیسے کما لینے ہیں تو پھر MBBS ڈاکٹر بنانے کی کیا ضرورت ہے، انجینئر بنانے کی کیا ضرورت ہے، IT انجینئر بنانے کی کیا ضرورت ہے، سول انجینئر بنانے کی کیا ضرورت ہے، پڑھانے لکھانے کی کیا ضرورت ہے. لوگ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے پاس یا لڑکی کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہے، شاٹ باٹ ہے، بس ٹھیک ہے، یہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو اسی چکر میں لوگوں نے علم کو چھوڑ کر، ایجوکیشن کو چھوڑ کر اس دھندے سے، اس خرافات سے منسلک ہو گئے ہیں. تو جناب ایسے ہی لوگ جو ہیں، ادھر کینیڈا کا شہر ہے مسیساگا اور برمپٹن، دونوں جڑواں شہر ہیں. مسیساگا وہ شہر ہے اور برمپٹن جس پہ جو ادھر کا کینیڈا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ، ایئرپورٹ ہے. یہاں کے ایک پارکنگ لاٹ میں کل یا پرسوں شام کو ایک دل خراش واقعہ پیش آیا. وہ یوں کہ چند خواتین اپنی فیملی کے ہمراہ کسی ریسٹورانٹ یا کسی چھوٹی موٹی شاپنگ کے لیے گھر سے نکلی، اور جب وہ پارکنگ لاٹ میں پہنچی تو رش تھا. انہوں نے، بچیوں نے ماں کو کہا کہ ماں گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، ماں سے کہا کہ آپ گاڑی لے کے آئیں، ہم آپ کے لیے پارکنگ ڈھونڈتے ہیں. اسے آگے چند قدم چل کے انہوں نے ایک خالی جگہ دیکھی اور کھڑے ہو گئے اور ماں کو بلایا کہ آپ ادھر آ جائیں، اشارہ کیا. ماں آنے ہی والی تھی کہ ایک گاڑی آ کے رکی اور اس میں سے 2 نوجوان اترے. ایک نے تو اپنے آپ کو، اس کی جب میں نے پروفائل دیکھی تو اس کا کپتان کا نام یوز کر رہا، اور بڑا کچھ اس نے ایسے ٹشن مشن لگائے ہوئے تھے. کوئی زیادہ اس کی فالوئنگ نہیں تھی. وہ بھی کسی ایسے ایکسیڈنٹ کے چکر میں تھا کہ مجھے حادثاتی طور پہ کوئی کچھ کر جاؤں. وہ لڑکیوں سے کہتے کہ آپ یہ پارکنگ خالی کریں، میں نے گاڑی لگانی ہے. بتکا تھا اس کا، یہ ڈیمانڈ تھی، اس میں کوئی نہیں تھی قانون اخلاقی یا کسی بھی لحاظ سے وہ جائز نہیں تھی. لڑکیوں نے کہا کہ ہماری امی آ رہی ہے، وہ ساتھ میں، وہ دیکھو سامنے گاڑی تمہارے پیچھے وہ آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں مل کے، یعنی ہم جگہ مل کے کھڑے ہوئے ہیں، تو امی آ رہی ہیں. اس نے جناب ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تم یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو، یعنی بد زبانی شروع کر دی. بس چھوٹی موٹی گالم گلوچ پہ اتر آئے وہ صاحب، اور ساتھ میں اپنا کیمرہ نکال کے وہ اس سارے پروسیس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور پھر بعد میں انہوں نے جون سا لفظ ان کی مرضی کے خلاف جاتا تھا، جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف جاتا تھا، اس لفظ کو ڈیلیٹ کر کے باقی سارا، یا ایڈٹ کر کے باقی اپلوڈ کر دیا ٹک ٹاک پہ.
اور چند ہی گھنٹوں میں وہ پوری کینیڈا میں دنیا بھر میں وائرل ہوگی. اب دیکھیں وہ لڑکیاں اس کو ترغیب کر رہی ہیں کہ جاؤ ہماری ویڈیو نہ بناؤ, ہمارے پرائیویٹ میٹر میں آپ کیوں دخل اندازی کر رہے ہو, ہمارے پرائیویٹ میٹر کوئی چھیڑنا یا اس پہ بات کرنا یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے, یہ ہماری پرائیویسی ہے. آپ کو کینیڈا میں رہتے ہوئے شاید یہ ضم ہے کہ آپ کو وہ جو لبرٹی آف اسپیچ ہے, لیکن لبرٹی آف اسپیچ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی پرائیویسی کو متاثر کرو. جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ ٹک ٹاکر وزراء حضرات کسی بھی دکان میں چلے جاتے ہیں, کسی بھی تھانے میں چلے جاتے ہیں, کسی بھی آفس میں چلے جاتے ہیں. بھائی تمہارا کیا کام ہے اسے پوچھنا کہ آپ یہ کیوں کر, آپ فوڈ انسپیکٹر ہو, صفائی چیک کرنے آئے ہو, اور یا فوڈ کی کوالٹی چیک کرنے آئے ہو, آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں اور آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو یہ حق تو کسی نے نہیں دیا, آپ کوالیفائڈ نہیں ہو, آپ کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا. ہاں ہر محکمے کا ایک, اگر آپ کو پولیس سے شکایت ہے, کسی تھانے دار سے شکایت ہے, کسی ASI سے, سپاہی سے, ٹریفک وارڈن سے شکایت ہے, آپ اسے لا کے کہ جو پولیس ہے اس سے کہیں کہ مجھے آپ کے جو ہے ترجمان, آپ کا اسپوک پرسن جو ہے اس سے بات کرنی ہے, اور کوئی دوسرا آپ کا کسی کو جواب دینے کا ذمہ دار بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جواب دیتا. اب اس کا مطلب ایک بندہ کیمرہ پکڑ کے وہ جو ہے آ جائے, اور یا آپ کوئی بندہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کے آ جائے اور آپ کے آگے آگے کرے آپ کے منہ کے کہ میں جی وہ مجھے بتائیں, اس طرح تو دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جائے گا. اور اسی طرح جب آپ دوسری, اب ان حضرات نے جن نے کل یہ بدتمیزی کی ہے اور پوری کینیڈا سے, پوری دنیا سے چھتر کھا رہے ہیں, ان کی آپ دیکھیں وہ کمنٹس جو ہیں, ہر کوئی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ, اور کچھ نہیں تو ان کے, اور اپنے پاکستانی ہونے, پاکستانی نہیں بھی آپ کی کہیں آسمان سے آئے ہو تو ڈزنٹ میٹر, لیکن اس وقت آپ ان کی زبان بول رہے ہو, آپ ان سے اردو میں بات کر رہے ہو, آپ اردو میں جواب دے رہی ہیں ان کا اسی زبان کے, ہم زبان ہونے کے ناطے آپ ان کا احترام کرو یار. اور دوسرا وہ کہ ہماری ثقافت ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ہم سب کی ایک ثقافت ہے, اور ثقافت ہے خواتین کا احترام. اور آپ نے پھر وہی اس طرح آپ کا چھوٹے خاندان سے تعلق ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کسی چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کوئی انسان نہیں ہے, اپنی اوقات دکھا دی آپ نے. اور ان بچوں کی, بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں, ان کے وہ لیڈیز ہیں, آپ اس طرح ان کو ورلڈ پہ وہ وائرل کر کے یا ان کو دکھا کے آپ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ صرف یہی نا کہ آپ کی تسکین ہو جائے, آپ کی روح کی تسکین, آپ کی میرے اتنے وائرل, مینو اتنے لائک مل گئے. ٹف ہے, لعنت ہے ایسی زندگی پر, ایسی سوچ پر, ایسے معیار پر. اگر آپ کا صرف یہی معیار ہے تو. اور میں کینیڈا میں رہتے ہوئے اقرا خالد صاحبہ, سلمہ زید صاحبہ, میاں شفقت صاحب اور رانا صاحب جو ہمارے MNAs ہیں اس تمام صوبے انٹیریو سے, ٹورنٹو سے, مسیساگا سے, میں ان سے گزارش کروں گا, میں ان کے پاس جاؤں گا, میں انہیں ملوں گا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, اور آپ ریپرزینٹیو ہیں کمیونٹی کی طرف سے, آپ اس پہ ڈاڈا ایکشن لیں. اور کسی کی پرائیویسی کے اندر, کسی کی پرائیویسی کو بغیر اس سے پوچھے بغیر آپ پبلش کرنے کا اختیار نہ یوٹیوب کو ہے, نہ ٹک ٹاک کو ہے, نہ انسٹاگرام, نہ کسی اور پلیٹ فارم کو ہے, نہ فیس بک کو ہے. آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ کسی کی ماؤں بہنوں کو آپ سکرین پہ اچھالتے پھریں. شرم کیجیے, اگر کچھ شرم کے چند بھی آپ کے اندر ذرے باقی ہیں تو
کیونکہ ایک مسلمان ہو کے ہم زبان پاکستانی یا دیسی ہو کے آپ اس طرح کی حرکت